مسلمان بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ قریش مکہ اپنے 70 سرداروں کا انتقام ضرور لیں گے، چنانچہ مسلمان کفار مکہ کی سرگرمیوں سے باخبر رہنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ شوال 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا لشکر مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کی تعداد 3000 ہے۔ اس پر آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ اکثر مہاجرین اور تجربہ کار صحابہ نے مشورہ دیا کہ خواتین کو ایک محلے میں جمع کر دیا جائے اور شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی منافق نے بھی یہی رائے دی، لیکن نوجوان صحابہ کے ایک گروہ نے اس بات پر اصرار کیا کہ شہر سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ دراصل یہ نوجوان صحابہ کم عمر ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے تھے، اس لیے ان پر جوش طاری تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور زرہ پہن کر باہر تشریف لے گئے۔ اب لوگوں کو ندامت محسوس ہوئی کہ کیوں شہر سے باہر جا کر لڑنے کا مشورہ دیا، چنانچہ انہوں نے کہا اگر آپ پسند فرمائیں تو شہر میں رہ کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔ جواب میں آپ نے فرمایا رسول کو زیبا نہیں کہ ہتھیار پہن کر بغیر قتال کے اتار دے۔ چنانچہ آپ 1000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے نکلے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ مہاجرین کا دستہ، اس کا پرچم سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو عطا کیا۔ قبیلہ اوس کا دستہ، اس کا علم اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ تیسرا قبیلہ خزرج کا دستہ، اس کا علم حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ پورا لشکر 1000 مردان جنگی پر مشتمل تھا، جن میں 100 زرہ پوش اور 50 شاہ سوار تھے۔ سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اس کام پر مقرر فرمایا کہ وہ مدینے کے اندر رہ جانے والے لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ اس کے بعد کوچ کا اعلان فرمایا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا۔ سیدنا سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما زرہ پہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے۔ رات احد اور مدینے کے درمیان بسر کی۔ طلوع فجر سے کچھ پہلے آپ پھر چل پڑے اور مقام شوط پہنچ کر نماز فجر ادا کی۔ اسی جگہ سے عبداللہ بن ابی منافق اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ الگ ہو گیا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کا رخ کیا، آپ نے ہماری رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی، اس لیے ہم واپس جاتے ہیں۔ اس بغاوت اور واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ لشکر کو لے کر، جس کی تعداد 700 تھی، دشمن کی طرف قدم بڑھایا۔ دشمن کا پڑاؤ آپ کے اور احد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا، اس لیے آپ نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریبی راستے سے لے چلے۔ اس کے جواب میں ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا۔ وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر وادی کے آخری سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور وہیں اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا۔ سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد کا پہاڑ۔ اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حد فاصل بن گیا۔ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم قائم کی اور جنگی نقطہ نظر سے اسے کئی صفوں میں تقسیم فرمایا۔ ان کی کمان سیدنا عبداللہ بن جبیر بن نعمان رضی اللہ عنہ کے سپرد کی اور انہیں وادی کنات کے جنوبی کنارے پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی پر، جو اسلامی لشکر کے کیمپ سے کوئی 150 میٹر جنوب مشرق میں واقع ہے اور اب جبل رومات کے نام سے مشہور ہے، تعینات فرمایا اور انہیں ہدایات دیتے ہوئے فرمایا اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں۔ باقی لشکر کی ترتیب یہ تھی، دائیں جانب والے لشکر پر سیدنا منذر بن عمر مقرر تھے اور بائیں جانب والے لشکر پر زبیر بن عوام اور ان کا معاون سیدنا مقداد بن اسود کو بنایا گیا۔ سیدنا زبیر کو یہ مہم بھی سونپی گئی
کہ وہ خالد بن ولید کے شاہ سواروں کی راہ روکے رکھیں۔ اس ترتیب کے علاوہ صف کے اگلے حصے میں ایسے ممتاز اور منتخب بہادر مسلمان رکھے گئے جن کی جان بازی و دلیری کا شہرہ تھا اور جنہیں ہزاروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ یہ منصوبہ بڑی باریکی اور حکمت پر مبنی تھا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی قیادت کی عبقریت کا پتہ چلتا ہے، اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر کیسا ہی بالیاقت کیوں نہ ہو، آپ سے زیادہ باریک اور باحکمت منصوبہ تیار نہیں کر سکتا۔ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کی ترتیب و تنظیم، جو 7 شوال 3 ہجری کی صبح عمل میں آئی۔ ادھر مشرکین نے بھی صف بندی ہی کے اصول پر اپنے لشکر کو منظم کیا تھا۔ ان کا سپہ سالار ابو سفیان تھا، جس نے قلب لشکر میں اپنا مرکز بنایا تھا۔ دائیں جانب خالد بن ولید سالار تھے جو ابھی مشرک تھے، اور بائیں جانب کا سالار اکرمہ بن ابو جہل تھا۔ پیدل فوج کی کمان صفوان بن امیہ کے پاس تھی، اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربیہ مقرر ہوئے۔ جھنڈا بنو عبد الدار کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے بعد دونوں فریق آمنے سامنے اور قریب آ گئے اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ جنگ کے پہلے مرحلے کی ابتدا مشرکین کے علمبردار طلحہ بن ابی طلحہ سے ہوئی۔ اس نے مسلمانوں کو للکارا۔ اس کی للکار سن کر سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ فوراً صف سے نکل کر آگے آئے، اس کے مقابل ہوئے، بڑھ کر ایک بھرپور وار کیا۔ طلحہ فوراً ہی جہنم رسید ہو گیا۔ طلحہ کے گرتے ہی جھنڈا اس کے بھائی عثمان نے اٹھا لیا اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے پکارا۔ اب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور عثمان کے کندھے پر اس زور سے تلوار ماری کہ کمر تک اتر گئی۔ اس طرح قریش کے 12 علمبردار یکے بعد دیگرے قتل ہوئے۔ پھر عام لڑائی شروع ہوئی۔ گھمسان کی جنگ چھڑ گئی۔ اس میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ مشرکین شکست کھا کر بھاگ نکلے۔ انہیں جوش دلانے والی عورتیں بھی بھاگ کھڑی ہوئیں۔ مسلمانوں نے مشرکین کو گھیر لیا، انہیں مارنے لگے، ساتھ ساتھ مال غنیمت لوٹنے لگے۔ ایسے میں درے پر موجود 50 تیر اندازوں سے وہ غلطی ہو گئی جس نے لڑائی کا پانسا پلٹ دیا۔ ہوا یوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 تیر اندازوں کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ اس درے کو کسی حال میں نہ چھوڑنا، لیکن جب مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، کافر بھاگنے لگے اور مسلمان انہیں مارنے کاٹنے کے ساتھ ساتھ مال غنیمت بھی لوٹنے لگے، تو انہوں نے بھی درہ چھوڑ دیا اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے دوڑ پڑے۔ تیر اندازوں کے سردار سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ قریشی فوج میں خالد بن ولید موجود تھے۔ انہیں اللہ نے غضب کی جنگی مہارت عطا کی تھی۔ انہوں نے اپنی مہارت سے فوراً بھانپ لیا کہ موقع بہت اچھا ہے، مسلمانوں پر اس درے کی طرف سے حملہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دستے کو ساتھ لیا اور چکر کاٹ کر درے تک پہنچ گئے۔ وہاں سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر کے یہ لوگ پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح مسلمان دونوں طرف سے گھیرے میں آ گئے۔ اس طرح 700 مسلمانوں کی فوج اچانک 3000 کے نرغے میں آ گئی۔ زبردست جنگ ہوئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، مسلمان منتشر ہو کر رہ گئے۔ اسلامی فوج کے علم بردار سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ وہ شہید ہو گئے تو بعض لوگوں نے سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر سے اسلامی فوج بد دل ہو گئی، ان میں سراسیمگی پھیل گئی، وہ مایوس ہو گئے۔ بڑے بڑے بہادروں کی طاقت جواب دے گئی۔ کچھ دیر بعد اتفاق سے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ وہ بلند آواز سے پکارے، مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ مسلمان اس طرف لپکے اور آپ کو ہلکے میں لے لیا۔ لڑائی کے دوران میں ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر لگا۔ اس سے زرہ کی 2 کڑیاں آپ کی پیشانی میں دھس گئیں۔ ایک اور پتھر آ کر لگا، اس سے آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کے پھر پلٹ آنے پر آخر کافروں کو بھاگتے بنی۔ 70 مسلمانوں کی لاشیں خون اور مٹی میں لت پت پڑی تھی۔
कुफ्फार ने इंतकाम की आग को इस तरह ठंडा किया कि उनमें से अक्सर के नाक और कान काट लिए। आपके चचा सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की नाश के भी नाक कान काट डाले गए। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा की लाश देखी तो आप दीदा हो गए, ताहम सब्र फरमाया। कुरैश मक्का के लिए दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत फरमा, क्योंकि वो मुझे नहीं जानते। इसके बाद आप मुसलमान जख्मियों और शहीदों की खबर लेने के लिए मैदान में तशरीफ लाए। बाज लोग उस वक्त तक बाज शुहदा को मदीने की तरफ ले चले थे। आपने उन्हें हुक्म दिया कि इन्हें इनकी शहादत गाहों में वापस लाया जाए और सारे शुहदा को गुस्ल और नमाज जनाजा के बगैर इनके कपड़ों ही में दफन किया जाए। आपने 2-2 और 3-3 शहीदों को एक ही कब्र में दफन किया और ऐसा भी हुआ कि 2 शहीदों को एक ही कपड़े में दफन किया गया। दरमियान में इस्खिर घास डाल दी गई। लहद में उस शख्स को आगे किया जिसे कुरान ज्यादा याद था। आपने फरमाया, मैं इन लोगों के बारे में कयामत के दिन गवाही दूंगा। लोगों ने सैयदना हंजला बिन अबी आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु की लाश इस हालत में पाई कि वो जमीन से ऊपर उठी हुई थी और उससे पानी टपक रहा था। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते इन्हें गुस्ल दे रहे हैं। उनका वाकया ये है कि उनकी नई नई शादी हुई थी, बीवी के साथ ही थे कि जंग की दावत कानों में पड़ी। वो बीवी को छोड़कर सीधे मैदान जंग में आ गए, फिर हालत जनाबत ही में लड़ते हुए शहीद हो गए। चुनाचे फरिश्तों ने उन्हें गुस्ल दिया, इसलिए उन्हें गसीलुल मलाइका कहा जाता है। सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को इतनी छोटी चादर में दफना दिया गया कि अगर सर ढांका जाता तो पांव खुल जाते थे और पांव ढांके जाते तो सर खुल जाता था। चुनाचे पांव पर इज़खिर घास डाल दी गई। यही सूरत हाल सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ पेश आई। शुहदा के दफन और उनके लिए दुआ के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम मदीने की तरफ चले। रास्ते में कुछ औरतें मिली जिनके अजीज शहीद हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी और उनके लिए दुआ फरमाई। बनु दीनार की एक खातून आई जिनके शौहर, भाई और बाप शहीद हो गए थे। जब उन्हें उनके अजीजों की शहादत की खबर दी गई तो बोली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या खबर है? उन्हें बताया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं। वो बोली, मैं आपको देखना चाहती हूँ। लोगों ने इशारे से बताया। जब उनकी नजर आप पर पड़ी तो बोली कि आपके बाद हर मुसीबत हेच है। मदीने पहुंचकर मुसलमानों ने हंगामी हालत में रात गुजारी। जिस्मों पर जख्म ही जख्म थे, थकन से बदन चूर चूर थे और गमो अलम की कैफियत तारी थी। इसके बावजूद वो मदीने का पहरा देते रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहरेदारी करते रहे। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि दुश्मन की नक्लो हरकत पर नजर रखना जरूरी है, ताकि वो मदीने का रुख करें तो उनसे खुले मैदान ही में 2-2 हाथ कर लिए जाएं। चुनाचे सुबह हुई तो आपने ऐलान फरमाया, दुश्मन से मुकाबले के लिए चलना है और सिर्फ वही आदमी जा सकता है जो उहुद की लड़ाई में शरीक था। इस पर लोगों ने कहा, हमने बात सुनी और मानी। चुनाचे सब लोग मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। आपने 8 मील दूर हमराउल असद के मकाम पर पहुंचकर पड़ाव डाला। उधर मुशरिकीन ने मदीना मुनव्वरा से 36 मील दूर मकाम रौहा पर पड़ाव डाला और मदीने पर दोबारा चढ़ाई करने का मशवरा शुरू कर दिया। उन्हें अफसोस इस बात का था कि उन्होंने एक बेहतरीन मौका खो दिया। ऐसे में माबद बिन अबी माबद खुजाई आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। ये आपके खैरखाहों में से था। हमराउल असद में आपके सामने पहुंचकर उसने उहुद के वाक़े पर ताज़ियत की। आपने उससे फरमाया, तुम जाकर अबू सुफियान से मिलो और उसकी हौसला शिकनी करो। माबद रौहा पहुंचा। उस वक्त तक मुशरिकीन मदीने की तरफ पलट पड़ने का फैसला कर चुके थे। माबद ने उन्हें बुरी तरह डराया। कहने लगा, मुहम्मद ऐसी जमीयत लेकर निकले हैं कि मैंने ऐसी मिसाल पहले नहीं देखी। वो सब लोग तुम्हारे खिलाफ गुस्से से भरे हुए हैं, भड़के हुए हैं। उन पर इस कदर जोश तारी है कि मैंने ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी। नीज मेरा ख्याल है कि तुम कूच करने से पहले पहले
उस लश्कर का हरावल दस्ता इस टीले के पीछे से नमूदार होता हुआ देख लोगे। उसकी बातें सुनकर मक्की लश्कर के हौसले पस्त हो गए, अजाइम ढीले पड़ गए। चुनाचे अबू सुफियान ने एक काफिले के जरिए से ये पैगाम भेजा, लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, उनसे डरो। ये पैगाम उन्होंने इसलिए भेजा कि मुसलमान उनकी तरफ न आए। जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है, इस धमकी का उन पर कोई असर न हुआ। इस धमकी ने उनके ईमान को और बढ़ा दिया। अल्लाह ताला सूरह आले इमरान की आयत 173 में फरमाते हैं, उसने उनके ईमान को और बढ़ा दिया और उन्होंने कहा, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। आगे सूरह आले इमरान आयत 174 में फरमाया, चुनाचे वो अल्लाह की नेमत और फजल के साथ पलटे, उन्हें किसी बुराई ने न छुआ और उन्होंने अल्लाह की रजामंदी की पैरवी की और अल्लाह बड़े फजल वाला है।